الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلام چینل اردو اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے الحمدللہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اس کا مقصد وہ تمام اہل ایمان سبحان اللہ جن کا ذوق اور شوق اس طرح حرمین شریفین سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، اگرچہ وہ وہاں جا نہ سکے لیکن ان کی تمنا دل اور ان کی آرزو یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ سبحان اللہ ان ایام کے اندر بیت اللہ شریف کا دیدار کیا جائے، زیارات مکہ المکرمہ کی جائیں، زیارات مدینہ المنورہ کی جائیں، اور یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مواد شریف کی زیارت کی جائے۔ سبحان اللہ ناظرین کرام، یقیناً ہم سب کمزور ہیں بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے مادیت کا دور ہے، اور یقیناً یہ لمحے اور ان ممالک کے اندر خاص طور پر یو کے یورپ کے اندر یعنی کہ اسلامک چینلز اور ان پر اس انداز سے حرمین شریفین کا دکھانا اور ہمارا سبحان اللہ دیکھنا یقیناً ناظرین کرام بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، اہل ایمان سبحان اللہ ان کی ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے، جو بھی اہل ایمان ماشاءاللہ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، لیکن ان کی بار بار یہ تمنا رہتی ہے، بار بار یہ آرزو رہتی ہے کہ ہم دوبارہ جائیں، حج پر جائیں، عمرے پر جائیں۔ اور ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل ایمان چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے، سبحان اللہ اگر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور سبحان اللہ جس طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو سبحان اللہ اہل ایمان ان احادیث طیبات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ہمیشہ سے یہ تمنا اور آرزو رہی ہے کہ سبحان اللہ ہم دیکھتے جائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں اور بار بار جائیں، یہاں تک کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور سبحان اللہ در رسول پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ناظرین کرام، کیوں یہ تمنا اور آرزو صرف میری اور آپ کی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور سبحان اللہ صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، اور آج تک حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے جتنے عشاقان رسول ہیں، سبحان اللہ وہ ہمیشہ سے اس آرزو کے اندر رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہ در رسول پر ہمیں جنت البقیع میں ہمارا مدفن ہو جائے اور وہیں پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اور یقیناً ناظرین کرام، آپ نے بھی کئی ایسے بزرگان دین اور کئی ایسے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بیچارے نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی سبحان اللہ مسجد نبوی میں چل چل کر آتے ہیں، اگر ان کی کمر پر خوب آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسجد نبوی کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کہ ناظرین کرام تمنا یہی ہے، اور یہ تمنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک
اللهم نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بالإيمان ودفنا بالبقيع. سبحان اللہ، اس دعا کا جو خلاصہ ہے اردو ترجمہ وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ کہ سبحان اللہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اپنے راستے میں، اور سبحان اللہ وجعل موتنا فی بلد حبیبک، وہ شہادت کی موت لیکن سبحان اللہ بلد حبیب میں ہو، نبی کے شہر میں میرا خاتمہ ہو، اور سبحان اللہ پھر یہی نہیں، سبحان اللہ پھر فرمایا کہ جب تک میں مدینے میں رہوں سبحان اللہ بہترین امن و سلامتی کے ساتھ رہوں، اور پھر جب خاتمہ ہو وجعل موتنا فی بلد حبیبک اللہم نجنا من کل ہم وغم بجاہ المصطفى مولی الجمیع وہب لنا فی مدینتی قرارا بالایمان ودفنا بالبقیع، مدینے میں جب تک رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، اور جب میرا مدفن ہو تو مدفن بھی مجھے سبحان اللہ بقیع نصیب فرمانا۔ لیکن سبحان اللہ آپ تو یار غار، آپ تو جو ہے یار مزار ہیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام ماشاء اللہ آج میں نے جس عنوان پر بات کرنی ہے، تھوڑی سی آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے، تھوڑے سے حرمین شریفین کی طرف آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں جو ماشاء اللہ کہتے ہیں نا جو دیکھ آئے ہیں وہ جی کر مرتے ہیں حسن۔ یقین ناظرین کرام جو وہاں پر دیکھ آئے نا ان کو اگر تھوڑی سی بات کی جائے مکۃ المکرمہ کی، طواف کی بات کی جائے، سعی کی بات کی جائے، سبحان اللہ ملتزم کی بات کی جائے، حجر اسود کی بات کی جائے، تو یقیناً ان کا فوراً ذہن جو ہے وہ فوراً تصورات اور خیالات کے اندر وہ ماشاءاللہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر مدینہ المنورہ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال رہتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ ذوق اور شوق اسی طرح برقرار رکھیے، اور ماشاءاللہ یہ حج کے جو 10 دن ہیں ماشاءاللہ خاص طور پر یہ جو ذوالحجہ کے یہ جو خاص ایام ہیں جن کی فضیلت ماشاءاللہ آپ نے علماء کرام سے سنی کہ ان ایام کے اندر عمل جو ہے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب کتنا ہے سبحان اللہ ناظرین کرام وہ سب آپ سن چکے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آج جس طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خاص طور پر ناظرین کرام بہت سے آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہوگی، جنہوں نے ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کی ہوگی، اور ماشاءاللہ وہ حاجی ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی بہت سے جو ہے ماشاءاللہ خوش نصیب سبحان اللہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت کے ساتھ صحت اور سلامتی کے ساتھ مناسک حج صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام دیکھیں حج کی ادائیگی کیا کسی اور مہینے میں کی جا سکتی ہے؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں کی جا سکتی، اور فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، یقیناً حج کا مہینہ جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ ذوالحجہ ہے۔ اب ماہ ذوالحجہ جب آتا ہے تو یقیناً ناظرین کرام یہ ہماری زندگیوں پر اثرات ڈالتا ہے، جس طریقے سے ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو ماہ رمضان مبارک یقیناً میرے اور آپ کی زندگی میں چینج لے کر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چینج آئے، ہماری زندگی بدلے۔ لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کی توفیق دی، اور عبادات کی مقبولیت ان کی اس انداز سے ہوئی کہ سبحان اللہ کہ وہ آج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، سبحان اللہ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور وہ سبحان اللہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ انشاءاللہ ایک روز ہوگا جانا، ہمارا بھی جانا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین کرام اگر آپ وہاں جا چکے ہیں، آپ حج کر چکے ہیں، اور حج سے آپ کی واپسی ہو چکی ہے، تو ناظرین کرام اب میں نے اس ٹاپک پر عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ حج کے ہماری زندگی میں اثرات کیا ہونے چاہیے، ماہ ذوالحجہ کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہونے چاہیے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام وہ تمام لوگ جو ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا جنہوں نے رمضان مبارک میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادتیں کی، اس کے بعد شوال کے اندر کی، ذوالقعدہ کے اندر کی، اب ذوالحجہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہے، اب اس کے بعد ناظرین کرام اگلے سال جو ہے پھر محرم سے آغاز ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ سال کا اختتام بھی ایسا ہو اہل ایمان کا کہ اگر وہ سال کے درمیان میں نہیں بدل سکا، سال کے تیسرے حصے میں وہ نہیں بدل سکا، وہ سال کے آخری مہینے میں اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے،
اور پھر نئے سال کے اسلامی سال کے نئے سال کے آغاز میں اس کی نئی زندگی کا ایک آغاز ہو جائے. حضرات کرام وہ کیسے ہوگا اور ماہ ذوالحجہ کے ہماری زندگی میں اثرات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ناظرین کرام, ماہ ذوالحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کی خاص فضیلت نہیں بیان کی. خاص فضیلت جو ہے یہ شروع کے 10 دن ہے, جسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر, قسم ہے 10 راتوں کی. یہ جو 10 راتیں ہیں 10 دن ہیں, یہ 10 دن 10 راتیں ناظرین کرام کوئی معمولی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کسی اور مہینے کے اندر بھی حج ہو سکتا تھا, لیکن ناظرین کرام اس کے اندر مختلف شارح بخاری اور مختلف اور بزرگان دین اور علماء اور محدثین نے اس پر اپنے اپنے اقوال ذکر کیے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اس پر میں بات نہیں کروں گا, لیکن صرف ضمناً یہ بات کہوں گا کہ ماہ ذوالحجہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا. مثال کے طور پر اسٹرکچر آف اسلام کیا ہے؟ اسٹرکچر آف اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ, ماشاء اللہ, جو اہل ایمان نہیں جا سک رہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, جو وہاں موجود ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم کرو, نماز کی ادائیگی. ماشاءاللہ ویسے تو پورے سال ہی نماز فرض ہے, نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے روزے, ماشاءاللہ خوش نصیب ہے اہل ایمان ماشاءاللہ جو ان ایام کے اندر بھی روزے رکھ رہے ہیں. اگرچہ یوکے یورپ میں بھی آج کل دن لمبا ہے, لیکن ماشاءاللہ خوش نصیب ہے, سعادت مندی ہے کہ ماشاءاللہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ, اور ماشاءاللہ وہ چیریٹی دے رہے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی بس ایک بہانے ہیں. وصوم اور کیا ہے, اور پھر کیا ہے, وصوم رمضان, یعنی کہ روزے بھی آ گئے اس کے اندر, اور پھر چیریٹی بھی آ گئی, اور اسی طرح والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سبحان اللہ, دیکھیں رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں, حج نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, نماز پورے سال پڑھ سکتے ہیں لیکن ہر مہینے میں حج نہیں ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ چیریٹی آپ ہر مہینے میں, یعنی کہ آپ جب بھی چاہے, آپ کا جو فرض ہے آپ کسی مہینے میں بھی, یعنی کہ پورے سال گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. لیکن سبحان اللہ صدقہ, خیرات, یہ اللہ کو ان ایام کے اندر بھی سب سے زیادہ محبوب ہے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ ماہ ذوالحجہ کے ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ بہت سے اہل ایمان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ حج کیا ہوگا, اور ماشاءاللہ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ماشاءاللہ جس وقت دیکھنے والے ہیں, اس وقت سننے والے ہیں, جو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے جو ہے ماشاءاللہ حجاج ہوں گے جنہوں نے کئی بار حج کیا ہوگا. لیکن ناظرین کرام جو غور طلب بات ہے, وہ غور طلب بات یہ ہے کہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے لوٹے تو اس کے استقبال کے لیے فوراً آگے جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ. کیوں؟ سبحان اللہ, وہ جب حج کر کے آیا ہے تو اس کی زندگی ایسی ہو گئی, سبحان اللہ, ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا جیسے اسے ماں نے ابھی ہی جنا ہے. اللہ اکبر. جیسے ایک معصوم بچہ جو ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک, گناہوں سے یعنی کہ محفوظ, گناہوں سے جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتے. فرمایا سبحان اللہ اسی طریقے سے جب اہل ایمان, چاہے وہ خواتین اسلام ہے, چاہے وہ خواتین اسلام ہے, چاہے وہ مرد حضرات ہیں, وہ اگر سبحان اللہ جنہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن ناظرین کرام خاص طور پر یہ آپ ہمیشہ سے غور کیجئے گا, وہ لوگ جو حج کر کے آئے ہیں یا وہ لوگ جو بھی عبادت کرتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ, اس کے بعد جو ہے شیطان کا بڑا زور ہوتا ہے کہ اس کی عبادتوں کو ضائع کیا جائے. اب ناظرین کرام ماہ ذوالحجہ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جب بھی ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس عمل کے اندر مشقت کرتے ہیں, چاہے دیکھیں وہ مالی عبادت ہے چاہے وہ بدنی عبادت ہے, اب اس کے بعد شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اس عبادت کو ضائع کر دے. اب ناظرین کرام یہ اعزاز کوئی معمولی اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے 70 سال, ایک شخص سے 70 سال کے ہیں, 50 سال کے ہیں, 60 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں, 45 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, اور بھائی وہ حج کر کے آئے 30 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن ناظرین کرام ایک ہی جھٹکے میں سارے معاف. اب اس کی شیطان کو کیا یہ برداشت ہے
کہتے ہیں شیطان سب سے زیادہ ذلیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے یوم عرفہ والے دن، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یعنی کہ میں ناکام ہو گیا، کہ اتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آج کے دن جو ہے وہ بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا، اب وہ چاہتا یہ ہے کہ اس عمل کو ضائع کرو۔ اب ناظرین کرام، حج کے جو بعد کی زندگی ہے، ماہ ذوالحجہ کے جو بعد کی زندگی ہے، آنے والا اسلامی نیا سال جو ہے، اب اس کا آغاز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اہمیت کا حامل اس طرح ہے کہ ناظرین کرام ماشاءاللہ دیکھیں حجاج اکرام کو کیا ترغیب دلائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر حج ادا کرنے والے کو کیا ترغیب دلائی، فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی کہ اب حج اس انداز سے کرنا ہے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنی اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ جو ہے یعنی کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے، کیا ہے؟ من حج البیت فقضى مناسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امتیوں کو بشارت دے رہے ہیں، ان حجاج کرام کو، جس کسی نے اس حال میں حج کیا، کیا کس حال میں حج کیا؟ من حج البیت فقضى مناسكه، اس حال میں حج کیا کہ تمام مناسک کو بھی بخوبی ادا کیا، کس حال میں؟ وسلم المسلمون من لسانه ويده، یعنی اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، ایک حاجی جو ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی حج کیا، ایک حاجی جو ہے کس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ یار میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں احرام کی حالت میں ہوں، احرام کی حالت کے اندر میں نے اپنا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے مجھ پر دم واجب آ جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کے بال توڑنے سے بھی احتراز کرتا ہے اور اسے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ خوشبو کے استعمال کے اندر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے مجھ پر دم واجب آ جائے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو سبحان اللہ احرام کی حالت میں جن پر پابندی ہوتی ہے، لیکن اب جب وہ حج کر لیتا ہے، ایک تو حج اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، احرام کی پابندیوں کا خیال کرتا ہے، اسی طریقے سے ناظرین کرام جب وہ حج کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کریم اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے غور کیا کیا ماہ ذوالحجہ کی ساری فضیلتیں حجاج ہی حاصل کر سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، خاص طور پر حجاج کرام کو زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے ہم جو مسلمان ہیں یہ اعزاز کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو ہرگز نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ حرم جاتے ہیں، بیت اللہ شریف یعنی کہ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو انہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام، جس طرح ایک حاجی اپنے محرم ہونے کا خیال رکھتا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنا احرام جس دن کھولتا ہے 10 ذوالحجہ کو، اور سبحان اللہ، اور جب وہ قربانی کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے آزاد کر لیتا ہے، پھر بھی ذہن کے اندر کہیں خلش رہ گیا، یار کسی کو میں نے تکلیف تو نہیں پہنچا دی، یار میں نے کسی کو جو ہے میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا کہ مجھ پر دم واجب ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ وہاں سے اس وقت تک نہیں لوٹتا کہ جب تک وہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہاں معافی تلافی کرو، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس پر دم لازم نہیں بھی ہوتا تو وہ کہتا ہے یار چلو ایک دم دے دوں، یار ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، اب جو یہ میں نے تمہید باندھی ہے، اس سے آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ غور طلب ہے۔ ناظرین کرام، ہر ایک اہل ایمان، اہل اسلام، جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، یہ کلمہ طیبہ آپ اس کو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کا احرام ہے، اب آپ پر جو ہے پابندی لازم آ گئی۔ اب اس کلمہ طیبہ کے کچھ تقاضے ہیں ناظرین کرام، کلمہ طیبہ کے یہی تقاضے ہیں۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی تعریف کیا فرمائی؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده،
فرمایا مسلمان کی تعریف یہ کہ اب اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ناظرین کرام، ایک حاجی کو اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کو حج مبارک، آپ حاجی ہیں، آپ حجاج ہیں، لیکن اب آپ کو اب آنے والی زندگی میں، آپ کے حج کی بعد کی زندگی میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ توجہ کی کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، معاشرے کے اندر سکون، ظاہری بات ہے حاجی صرف ایک ڈاکٹر سے تعلق رکھنے والے، ایک معالجین وہاں پر صرف حج میں موجود نہیں ہے، وہاں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہے، وہاں بزنس مین بھی موجود ہے، وہاں پر مریض بھی موجود ہے، وہاں پر ہر ایک شعبہ، وہاں وکیل بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ جب یہ حج کر کے لوٹے، جس شعبے میں بھی یہ موجود ہے وہاں پر یہ ایک انقلاب، اس کی زندگی جو ہے انقلاب برپا کرے، کہ جس ملک سے بھی آیا، دیکھیں وہاں صرف پاکستانی نہیں موجود ہوتے، وہاں صرف بنگلہ دیشی نہیں موجود ہوتے، سبحان اللہ، وہاں پر وہ ہر کنٹری سے تعلق رکھنے والا اہل ایمان جس کی روح نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا ہے، اللہ اکبر، وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ وہاں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ناظرین کرام، اب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو۔ دیکھیں معاشرے کے اندر سدھار کا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعلیمات مناسک کے حج کے اندر جہاں احرام کی پابندیاں ہیں، وہاں سب سے بڑی پابندی بار بار نص قطعی یعنی قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبات کے اندر ہمیں کس جانب متوجہ کیا؟ ہمیں حقوق العباد کی جانب متوجہ کیا۔ یقین جانیے ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر ذرا غور کیجئے، ہم اہل ایمان جو ہیں ہمارے خاندانوں میں ماشاءاللہ حاجی صاحبان کتنے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بڑی بڑی عجیب مثالیں دیتے ہیں، یہ دیکھیں ایک ہمارے یہاں حج کو یعنی کہ تان و تشنیع کا نشانہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار پہلے جو ہے یہ حاجی نہیں تھے، اب حاجی ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ بلی سو چوہے کھا کر جو ہے حج کو چلی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس قسم کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس سعادت کو باقی رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ناظرین کرام جو غور طلب بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ معاشرے کے اندر ایک خاتون ہے ماشاءاللہ حاجیانی صاحبہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے، اب آپ کو زیادہ اہتمام کرنا ہے، زیادہ احتیاط کرنی ہے، جس طریقے سے آپ نے احرام کی حالت میں حرمین خاص طور پر مکہ المکرمہ میں حج کے ایام میں اپنے پابندیوں کا خیال رکھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ سمجھ لیجیے اب ہم پر پابندی لازم ہو گئی، اب ہم پر بہت سی پابندیاں لازم ہیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہماری شادی بیاہ دیکھ لیں، ہمارے رسم و رواج دیکھ لیں، ہمارے گھریلو زندگی دیکھ لیں، ہماری معاشرتی زندگی دیکھ لیں، ہمارے کاروباری زندگی دیکھ لیں، ناظرین کرام ان کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا کہ آپ ایک اہل ایمان ہیں۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ ایک حاجی کے لیے ساری پابندیاں، ہر ایک اہل ایمان جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو اس کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام پھر یہ سعادت بڑی جو ہے ماشاءاللہ اس کی بڑی برکات نصیب ہوگی۔ اب ماہ ذوالحجہ کی برکات اور ماہ ذوالحجہ کی اثرات کیسے ہماری زندگی میں مرتب ہوں گے، ناظرین کرام انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ ایک مختصر سی بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، اور مختصر سی بریک کی طرف جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ کو وہ اعمال اور اس جانب آپ کو متوجہ کروں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ایام کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے یہ ایام یادگار بنیں گے، لیکن ذکر کروں گا انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک کی بات۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب انشاءاللہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جناب کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اسلام چینل اردو حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے. اور الحمدللہ ناظرین کرام، ان پروگرامات کے ذریعے آپ کتنے محظوظ ہو رہے ہیں اور آپ کا کیا فیڈ بیک ہے. یقیناً آپ حضرات جو ہے اسلام چینل کے پروگراموں کے اندر اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر معاشرے کے اندر اسی طرح ایک دوسرے کو نیکیوں کی ترغیب اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں، ایک دوسرے کے لیے سبحان اللہ ہمدردی اور خیر خواہی کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے. اور یقیناً ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام یہی خیر خواہی کا نام ہے. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ماہ ذوالحجہ کے ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے. یقیناً ناظرین کرام، ماہ ذوالحجہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک حاجی کی زندگی پر ایسے اثرات مرتب فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 50 سال کی زندگی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اسے ابھی ہی جنا ہے. لیکن ناظرین کرام، ایک وہ اہل ایمان جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کاروبار میں موجود ہے، لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ حاجی جب حج پر جاتا ہے ناظرین کرام، اب تو حج جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں یقیناً ناظرین کرام یہاں تو مال سے کوئی جاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے زیادہ راہ کے لیے خرچ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اب وہ ہر آنے والا سال جو ہے وہ ایک یقیناً ایک بڑی اماؤنٹ وہاں خرچ کی جاتی ہے. ایک مالی عبادت بھی ہے، ایک بدنی ایک عبادت بھی ہے. اب وہاں جانے والے کتنا مال خرچ کر کے جاتے ہیں، کیوں کر کے جاتے ہیں؟ کہ وہ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ اپنی زندگیوں کے جو ہے اپنی زندگیوں کے کمی کوتاہیوں کو خوبیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کی خامیوں کو وہ مٹانا چاہتے ہیں. وہ ایک نامہ اعمال کے اندر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو دائیں اور بائیں فرشتے موجود ہیں وہ ہمارے لیے رجسٹر تیار کر رہے ہیں. جو ان کے مخالف میں رجسٹر تیار ہوا ہے اس کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور سبحان اللہ بڑا مال خرچ کر کے جاتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، جو ایک اہل ایمان گھر میں موجود ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، کیا ان کی زندگی میں بھی اس کے کوئی خاص اثرات مرتب ہوں گے؟ ہاں بالکل ہوں گے. ناظرین کرام دیکھیں، ماہ ذوالحجہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی تم بھی ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو. کیوں؟ بھائی حجاج کرام کی مشابہت اختیار. اچھا، یہ کوئی فرض اور واجب عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کر لیا تو ٹھیک نہ. اب دیکھیں یہ مہینہ شروع نہیں ہوتا پہلے سے یہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں ہر سال. بھائی جو اصل فرض اور واجب ہے اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اور جو مستحب عمل ہے اس کو ہم نے فرض اور واجب کا جو ہے اس درجے پہ ہم لے جاتے ہیں. بہرحال یہ پابندی اللہ کریم کیوں کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم حجاج اکرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. حجاج اکرام کے ساتھ احرام کی پابندیوں کے اندر نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال کاٹتے ہیں. فرمایا کہ تم یہ مشابہت اختیار کرو جو رحمتیں برکتیں اللہ کریم ان پر نازل فرما رہا ہے، وہ رب وہاں پر بھی موجود ہے اور وہ رب یہاں بھی موجود ہے. وہ رحمتیں برکتیں تم پر بھی نازل فرمائے گا، لیکن جب تم ماہ ذوالحجہ کے اندر خوب نیک اعمال کی جستجو کرو گے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو گے. کیسے کرو گے؟ ایک تو حقوق اللہ والا سائٹ ہے جس میں ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کو علماء کرام مختلف انداز سے آپ حضرات کو ترغیب دلاتے رہے. لیکن آج جس طرف میں نے آپ حضرات کو توجہ دلانی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر وقت ہے میرے پاس، لیکن وہ ہے حقوق العباد. ناظرین کرام، ہم نے اپنی زندگی کے ان ایام کو اگر یادگار بنانا ہے، دیکھیں کسی کی زندگی میں بس اوقات کسی کی زندگی بدل جاتی ہے نا، تو کسی کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. کوئی اپنی جگہ کو ہجرت کر کے یعنی کہ کہیں مائگریٹ ہو کر دوسری کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. لیکن کب؟ کہ جب وہ اندر سے یہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اب ناظرین کرام، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. وہ کیا ہے ناظرین کرام؟ اب آپ نے سب سے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کے کلوز ریلیشن کتنے ہیں. آپ کے کیا کمپائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں؟
کیا آپ صرف میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں آپ کا آس پڑوس ہے، اب آپ یہ سمجھ لیجئے آپ پابندیوں کے اندر ہیں. کیوں؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب ایمان لے آئے تو اب ایمان لانے کے بعد اب آپ پابندیوں کے اندر آ گئے. اب یہ پابندیاں کب ختم ہوگی ناظرین کرام؟ جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی. اس سے پہلے ہمارے پاس وقت موجود ہے. اب اس سے پہلے دیکھیں ایک حاجی کو کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو فوراً دم. اب دم کیا وہ اپنی کنٹری میں آنے کے بعد دم دیتا ہے؟ نہیں، وہ وہیں پر ہوتا ہے اور وہ دم دینے کی کوشش کرتا ہے. وہاں سے اس وقت تک لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جب تک وہ دم نہ دے. اسی طریقے سے ناظرین کرام ہم نے بھی اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اپنے حقوق العباد کے جو رشتے ہیں ان سے معافی تلافی کرنی ہے. بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ بڑے جذبے کی بات ہے. کوئی کسی کو معاف کر دے اور کوئی کسی سے معافی مانگ لے. اب ناظرین کرام آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن ہمارے معاشرے کے اندر چلے جائیے کورٹ کے اندر کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے کیس داخل کیا ہوا ہے، ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے کیس داخل کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف، شوہر نے اپنے بیوی کے خلاف، ایک جو ہے والد نے اپنی اولاد کے خلاف، اولاد نے اپنے والدین کے خلاف. نہ جانے یہ کتنے ہی کلوز ریلیشن آپ دیکھتے چلے جائیے معاشرے کے اندر کتنے کیسز سامنے آئیں. لیکن ناظرین کرام کیوں نہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ان کیسز کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے نا تو وہ آپ کو کوئی چھوٹی سی ایک بات نظر آئے گی. کئی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، ایک نمک میں زیادہ ہو گیا، غصہ آ گیا، بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور ہمارے ایک دوست ہے وہ انتقال کر گئے تو وہ کسی کے بارے میں کہنے لگے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے 1 پاؤ ٹماٹر کے لیے اس نے لڑائی ہوئی اور اس نے 6 مہینے جیل کاٹ کے آئے. یعنی 1 پاؤ ٹماٹر کے لیے اس نے 6 مہینے جیل کاٹی. کیوں کاٹی بھائی؟ اس لیے کہ وہ 1 پاؤ ٹماٹر کی بات نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ ٹماٹر میں وہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو جیسے پسند تھے وہ ویسے لینا چاہتے تھے، بیچنے والا ویسے نہیں دینا چاہتا تھا، وہ آپس میں مکالمہ. وہ صبر نہیں ہے، صبر. ہماری قوم کے اندر یقین جانیے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ماہ رمضان مبارک تھا اور میں جمعہ پڑھا کر باہر نکلا تو مجھے ایک وہاں کچھ نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے تو وہاں پر مجھے وہاں ایک نان مسلم بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہندو تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی وہ میرے دل پر آج تک نقش نادر نہیں کرا. اس نے کیا بات کی وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا اے دسو جی اے تواڈے جڑے مسلمان ہیں تسی کہندے روزہ رکھو تو روزے نال صبر آندا ہے تے اے سارے روزے رکھ کر سارے لڑائی جھگڑے کرتے اے کیوں؟ ناظرین کرام دیکھیں ایک نان مسلم ہمیں کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری اپنے رویوں کی وجہ سے. اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں یہ کوئی کہے کہ ایک حاجی صاحب ہے، ایک نمازی صاحب ہے، ایک کلمہ گو مسلمان ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے ہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا فوراً جو حاجی صاحبان کو تلاش کر کے ان پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے. اور بھائی آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھا ہے، آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کو بھی فراڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک نمازی کو، ایک حاجی کو، ایک عالم دین کو، یہ جو دین سے جس کا جتنا قربت یعنی اللہ سے جس کا جتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے، اب اس پر زیادہ احتیاط لازم ہو جاتی ہے. اس لیے ناظرین کرام اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ماہ ذوالحجہ کے اندر ماشاءاللہ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ خواتین مرد حضرات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر آپ بحیثیت بیوی ہیں، آپ نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے تو آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقام نہیں دلا سکتی جو آپ جو ہے مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں. ایک شوہر ہے اس نے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ گالم گلوچ اور بدتمیزی اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اور دوسری طرف عبادتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے پھر آپ کو آپ کی عبادتیں بھی وہ مقام نہیں دلا سکتی کیونکہ آپ رفض کر رہے ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں. کئی آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا بڑا یہ المیہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ زبان کے اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ ہماری زبان پر قابو ہی نہیں رہا.
کہ گالم گلوچ ایک مسلمان کی زبان پر؟ فرمایا کہ کعبے کی دیوار کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، ایک مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ بہت سے مفلسین کا قیامت میں آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اپنی ساری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں اسی طرح تو ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، پھر بیوی کو گالم گلوچ کرنا، بیوی کا اپنے شوہر کو گالم گلوچ کرنا، یہ ایک بڑا جو ہے بڑا جگرے کی بات ہے، اور بڑی کس طرح ہماری زبان بے قابو ہوگی۔ بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک والد ہیں، آپ کو شفیق ہونا چاہیے، آپ معاشرے کے اندر ایک بڑے بزرگ ہیں، آپ کے اندر شفقت کا پہلو ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بڑے بزرگوں نے جب سے شفقت چھوڑی ہے نا، جب سے ڈانٹ ڈپٹ زیادہ شروع کی ہے نا، بچے بھی باغی ہو گئے۔ تو یہاں جہاں ہمارے ضمن ہم یہ کہتے ہیں اولادوں کو، کیا اولاد ہے بھائی، ان کا ماں باپ کا یہ حقوق ہے کہ ماں باپ کے افیوں ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے لفظ اف بھی نہیں کرنا، تو پھر والدین کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کریں۔ پھر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے یوکے یورپ کے ماحول کے اندر کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دین آ جائے، تو آپ کو سوسائٹی کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ نے اس کو کون سی سوسائٹی دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ ذو الحجہ کے اندر اگر ایک والد اپنے بچوں کو درگزر کرنا شروع کر دے، دیکھیں جہاں پر گرفت کرنے کی ضرورت ہے وہاں ان کی تربیت بھی ضروری ہے، وہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے بچوں کے لیے، کیونکہ باپ کہتے ہیں سورج کی مانند ہوتا ہے، اور سورج جو ہے وہ اس کی تپش ہوتی ہے نا، اس کی جو گرمی ہے وہ ہمیں گرمی کا احساس دلاتی ہے۔ فرمایا کہ باپ کی اگرچہ ڈانٹ ڈپٹ گرمی کی مانند ہے، لیکن یاد رکھو باپ ایک سورج کی مانند بھی ہے، تمہاری زندگی میں ایک روشنی ہے، وہ تمہاری زندگی میں جب تک باپ موجود ہے، والد موجود ہے، تمہاری زندگی میں روشنی ہو جاتی ہے رہتی ہے، لیکن ایک سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، جب والد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زندگی میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کوئی خاص ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو مشورہ دے اور آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے راز آپ کو بتلائے۔ ناظرین کرام، بہرحال یہ ایک ضمن میں نے ذکر کیا کہ کلوز ریلیشن کو ہم تلاش کرتے چلے جائیں کہ ہمارے ان کے ساتھ کیا رویے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد اپنے والدین کے ساتھ، بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ، ماموں اپنے بھانجوں کے ساتھ، بھانجے اپنے ماموں کے ساتھ، اسی طریقے سے بھتیجے اپنے چچاؤں کے ساتھ، چچے اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اور یہ جو ہمارے آس پڑوس کے رشتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ہم نے جو سیکھنے کی بات ہے، ماہ ذو الحجہ کو اپنی زندگی کا یادگار ماہ ذو الحجہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، صرف آپ نے ایک بات کا عزم کرنا ہے۔ آپ نے کس بات کا عزم کرنا ہے؟ ناظرین کرام، آپ نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، میں نے اس کو معاف کرنا ہے، میں نے اس کو معاف کرنا ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، کالز جو ہے ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے یہ پوچھنا جی کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے جواب دیا ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی میں نے جی میری بہن 11 سال پہلے میں نے حج کیا تھا، تو میں نے بالکل مطلب کہ میں بیمار تھی، تو بالکل آخری دنوں میں ہمارا نمبر آیا تو کچھ تیاری نہیں کی تھی، تو پتہ نہیں تھا، تو وہ جو کنکریاں چننی ہوتی ہے نا مزدلفہ سے، وہ نہیں چنی تھی، پتہ نہیں تھا، کوئی بک وک نہیں پڑی تھی۔ پھر میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، دوسرے دن کسی سے بیگ میں لی، تو مطلب کسی سے ہی لے کر کنکریاں ماری تھی، تو ایک کنکری کم ہو گئی تھی تو نیچے سے اٹھائی تھی، تو یہ وہ سنا ہے نا کہ نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن نالج میں نہیں تھا، تو کیا اب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لیکن بہت بڑی غلطی آپ نے وہاں پر، تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ 2011 میں کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آج خیال آیا؟ بیچ میں ذہن میں تو رہتا ہی ہے، لیکن بس آج ایسے پروگرام دیکھا تو میں نے سوچا کیا یہ دم دینے والی غلطی ہے یا کیسے؟ دم دینے والی غلطی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں۔ جی ناظرین کرام، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ماہ ذو الحجہ ماشاءاللہ یقین جانیے کہ دیکھیں نا، میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم حکمت کا پروگرام کرتے ہیں اس چینل پر اور ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے،
لیکن اسلام چینل کے جو ٹیم ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں بس حج کی باتیں ہوں، حرمین شریفین کی باتیں ہوں. کتنی اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ. تو دیکھیں اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بہن 2011 میں ان کو حج کیا، آج ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار شاید کہ وہ غلطی جو ہے باعث پکڑ نہ ہو جائے، کہیں مجھ پر دم تو لازم نہیں تھا. بس توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور صدقہ کر سکتی ہیں تو صدقہ کر دیں، باقی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے، کوئی آپ پر دم لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ناظرین کرام میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ وقت بڑا کم ہے، تو کال تو چلتی رہتی ہیں، باتیں بھی چلتی رہتی ہیں آپ سے، پھر بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی آپ سے. لیکن ناظرین کرام میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے معافی مانگنے میں جلدی کرنی ہے اور میں نے معاف بھی کرنا ہے. کیا یہ منہ سے کہنا آسان ہے، جب انسان اپنے اصل پر آتا ہے نا، اپنی اس کی حقیقت سامنے آتی ہے نا. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صحابہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیا ہے، لیکن پھر بھی آ کر پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے، اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، کیسا تھا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. یعنی یہ بتلایا کہ گھر کی زندگی باہر کی زندگی سیم ہے. آپ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ہمارے بارے میں ہمارے والد سے پوچھ لے، ہمارے بچوں سے پوچھ لے، ہماری گھر والی سے پوچھ لے. ظاہری بات ہے جو آپ کے زیادہ قریب رہتے ہیں وہ آپ کے کردار و افعال کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، ہمیں کیا اگر ہمارا کوئی کردار دوسرے کے سامنے رکھے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہمارا کردار سامنے آئے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ناظرین کرام، یہی آپ کی سب سے بڑی خامی ہے. اگر آپ اس خامی کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں تو یقین جانیے کہ آپ کا یہ ماہ ذوالحجہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. دیکھیں ہم نے جو حجاج کرام حج پر گئے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ بار بار معاف کرتے نہیں کرتے، معافی مانگتے نہیں مانگتے. اب اللہ کو بھی یہی پسند ہے. اور یوم عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص عبادت ہے؟ کوئی خاص عبادت نہیں ہے. بس آ گئے ہو بھائی، یہاں پر توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدل لو. کیوں؟ آدم علیہ السلام جبل رحمت پہ ہم جاتے ہیں، کیا ہے وہ قرآن کریم کی ہے نا وہ آیا مبارکہ کہ وہ کیا ہے، لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا سلام اللہ علیہا کو جب دنیا میں بھیجا گیا، اللہ اکبر، تو پھر توبہ کہاں قبول ہوئی؟ وہیں تو قبول ہوئی. تو توبہ کے اندر کیا ہے؟ رجوع ہے. رجوع کے کیا مطلب ہے؟ اپنے کیے اوپر ندامت ہے، شرمساری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو زیادہ کوئی بات نہیں کریں اور بس صرف یہ کام کریں. اور دوسرا، حقوق العباد کے اندر آپ نے ایک تو ماشاءاللہ معاف کرنا ہے، معافی مانگنا ہے. یہ اپنی زندگی میں اس کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے. چاہے آپ کو معاشرے کے اندر لوگ کہیں کہ یار یہ بیکار بندہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ وضو کر کے آ رہے تھے. تو ان کے کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان کے کونیوں سے، ان کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن بھی ایسے صحابہ، ظاہری بات ہے ایک صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جنتی ہے تو دوسرے صحابہ تو رش کرتے تھے کہ کاش کہ ہمارے بارے میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جنتی ہیں. تو دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی ہے. تیسرے دفعہ بھی ایسے ہی ہوا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو رہی کہ ایسا کوئی کام کیا جائے، معلوم کیا جائے کہ آخر کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جنتی کہہ رہے. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معلوم چلا کہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں، تو ان کے پاس گئے، کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ایک دن گزارا، 2 دن گزارے، 3 دن گزارے. دن میں بھی عبادتوں کا دیکھا، کوئی خاص عبادت نہیں نظر آئی. رات کو دیکھا، ہو سکتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور رات کو خاص عبادت کرتے ہو، کوئی نہیں خاص نظر آئی. فجر کے لیے اٹھے، نماز پڑھی. اور تیسرے دن وہ اجازت چاہیے، کہنے لگے میں جاتا ہوں. تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں وہ عمل جاننا چاہتا تھا آپ کے ساتھ 3 دن گزارنے کے بعد، کہ آپ کا وہ عمل میں جانچوں جس کی وجہ سے میں یہ دیکھوں کہ واقعتاً آپ کو یہ جنتی کس وجہ سے کہا گیا. مجھے آپ کا دن میں بھی کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا اور رات کے پہر بھی کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا.
تو آخر آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، بس وہ عمل مجھے بتلا دیں۔ کہا میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس میں یہ کرتا ہوں کہ جب رات کو سوتا ہوں نا، رات کو سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور سبحان اللہ جس نے میرا حق دبایا بھی ہے، جس نے میرا حق مارا بھی ہے، اس کو بھی معاف کر کے سوتا ہوں۔ منہ سے کہنا آسان ہے ناظرین کرام، آج ایک بھائی اپنے بھائی کا حق نہیں معاف کر رہا، آج ایک بہن اپنے بھائی کے حق کو معاف نہیں کر رہی، یہاں تک کہ گھر چھوڑ رہے ہیں فوراً، بیوی اپنے شوہر کو نہیں معاف کر رہی ہے، شوہر اپنے بیوی کو معاف نہیں کر رہے، اولاد اپنے والدین کو، والدین اپنے اولاد کو۔ دیکھیں قطع تعلق کتنی ہو گئی، آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس میرا تم سے تعلق ختم، آج کے بعد میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گی، فوراً تعلق ختم۔ اتنے دل ایسے ہو گئے کہ وہ یقین جانی کیوں کہ ہم نے اپنے ظاہر میں تو حج کر لیا، ظاہر میں تو نماز پڑھ لی، ظاہر میں تو قرآن پڑھ لیا، ظاہر میں تو تہجد پڑھ لی، لیکن ناظرین کرام اپنے دل کے اندر جگہ نہیں بنائی، اپنے دل کو اندر سے صاف نہیں کیا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شب قدر بڑی بڑی لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، شب قدر، شب برات، جتنی راتیں بڑی، ان میں ان لوگوں کی بخشش و مغفرت بھی نہیں ہوتے جو دوسروں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بغض رکھتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیے یہ ایسا برا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج یہ عزم کر لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں دشمن کم دوست زیادہ ہوں گے، دشمن کم دوست زیادہ ہوں گے، اگرچہ وہ بظاہر آپ کو یعنی کہ برا بلا بھی کہیں گے اور آپ سن لیں گے، ظاہری بات ہے آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہے۔ معاشرے کے اندر ناظرین کرام آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جہاں محبتوں کا فروغ نظر آتا ہے، وہاں آپ کو یہ پہلو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ معاف بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں۔ میرے ایک چھوٹا بیٹا ہے، بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، بچے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ بچہ یہ ہے کہ غلطی دوسروں نے کی ہوتی ہے تو وہ معافی وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوری، مار بھی انہوں نے کھائی، رو بھی رہے ہیں یا آپس میں لڑ بھی رہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جاتی ہے آپس میں، تو وہ جو سامنے والا ہے جس نے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو برا کہا یا کوئی بھی بات ہوئی تو معافی بھی وہی مانگ رہے ہیں جس سے جو بیچارہ جو ہے نقصان بھی اٹھا رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں ناظرین کرام، منہ سے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ منہ سے کہنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، آپ پر رزق کی بارش ہو، تو ناظرین کرام یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمل آپ نے کسی کی خاطر نہیں کرنا، جس سے کہا اللہ، جس اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب آپ یہ اللہ کی رضا کی خاطر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کی رضا کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق معاف کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے۔ یہ بات کا بھی ارشاد فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو آج، کیا مانگنا چاہتی ہو، مانگو جو کچھ مانگو آج دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اب دماغ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ کوئی بات لیکن فوراً اپنے والد گرامی کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا کہ ابو آج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مانگو اے عائشہ، جو مانگو ملے گا۔ فرمایا اے عائشہ اچھا یہ کہا ہے، کہا یہ کہا ہے۔ فرمایا جاؤ عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج کی رات اللہ کے پاس گئے تھے، جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ سے کیا باتیں کی تھی؟ اللہ اکبر، یہ راز و نیاز کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا عائشہ جب تمہیں کہہ رہی ہے جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا، تو تھی تو یہ راز و نیاز کی باتیں، لیکن عائشہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آدمی، وہ شخص، وہ اہل ایمان جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو معاف کرے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حق اس سے چھن گیا کہ اللہ کریم اس سے بہتر اسے عطا فرمائیں گے۔ لوگ کسی کی عزت کو دبا رہے ہیں، کسی کی عزت کو داغ کر رہے ہیں، کسی کو۔ ناظرین کرام آج معاشرے کے اندر نہ جانے کیا کیا پہلو چل رہے ہیں، دل چاہتا ہے اس پر مزید بات کی جائے، انشاءاللہ کسی موقع پر پھر مزید بات کریں گے۔ آج کی زندگی، آج کے اس میں یہی ہے
فرائض کی پابندی کیجیے، نماز روزہ اسٹرکچر آف اسلام پر عمل کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ یعنی کہ معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ ذو الحجہ کو اپنی زندگی کا ہمیں یادگار ماہ ذو الحجہ بنانے کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ظاہر اور باطن کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر تمام امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے لیے، اور بالخصوص میری والد گرامی کی صحت یابی کے لیے، اور ہمارے سید نعمان شاہ صاحب کے والد گرامی کی درجات کی بلندی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تو ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.